السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں یاد رکھیں۔ یہ ہمارا سبق نمبر 7 ہے اور اس سے پہلے ہمارے 6 سبق ہو چکے ہیں۔ اس میں غیر متمکن یاد رکھیں یہ مبنی کی ایک قسم ہے، اور مبنی کی تعریف ہم نے آپ کو بتائی کہ مبنی وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر کی جو حرکت ہے وہ عامل کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے، اور اس کی بتایا تھا کہ اس میں غیر متمکن چونکہ اس کی قسم ہے۔ اچھا، مبنی جو ہے نا، جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کا آخر چینج کبھی نہیں ہوتا۔ جہاں تک فعل کی بات ہے تو فعل میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ایک ہوتا ہے فعل مضارع، اور تیسرا امر۔ تو فعل مضارع، فعل ماضی، فعل امر، اس کی گویا کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں کہ کچھ معرب ہوتی ہے کچھ مبنی۔ تو فعل ماضی تمام صیغے جو ہیں نا وہ مبنی ہوتے ہیں، چینج نہیں ہوتا اس کا آخر۔ فعل مضارع کے 2 صیغے جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، یفعلنا، تفعلنا، باقی 12 صیغے جو ہے نا اس کا آخر بدلتا ہے۔ باقی امر کے جو صیغے ہیں وہ بھی مبنی ہے۔ تو یہ آپ ذہن نشین کریں، تو فعل تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، اور فعل میں معرب بھی ہوتے ہیں، مبنی بھی ہوتے ہیں۔ اور اسم میں جو ہے نا یاد رکھیں، اس میں غیر متمکن یعنی یہ جو 8 قسمیں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اسم ہوگا تو وہ معرب ہوگا، صحیح نا؟ تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ضمیروں کو۔ تو یاد رکھیں ضمیریں کیا چیز ہوتی ہیں۔ تو ضمیروں کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جو نام کی جگہ لفظ استعمال ہو اور اس میں کوئی اشارہ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے دیکھو، آپ کہتے ہو کہ تو، میں، وہ، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ ضمیر۔ تو عربی میں اس کے لیے ہوا آتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے اسی انداز سے ان کو لکھا ہے جس انداز سے فعل، فعلا لکھا ہوا ہوتا ہے، کہ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ کئی مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ کئی عورتیں، انتا تو یہ انتا ہے، صحیح نا؟ تا زبر آئے گا۔ انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، انا میں، نحن ہم۔ تو یہ ساری ضمیریں ہیں اور یہ مبنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسماء اشارات۔ اچھا، اسماء اشارہ کیا ہوتا ہے؟ تو اسماء اشارات وہ اسم ہوتے ہیں کہ جو نام کی جگہ آتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں اشارہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو وہ، یہ، صحیح نا؟ تو یہ وہ یہ کسی اچھا ہاتھ کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ یا آنکھوں کے ساتھ اگر اشارہ کیا جائے تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی مذکر مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ ہوتے ہیں۔ تو زا مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے ہے، اور زانی، زینی، یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ استعمال کرو یا یہ استعمال کرو۔ اچھا، تا، تی، تہ، تہی، زہ، زہی، یہ جو لفظ ہے 2، 4، 6، یہ 6 کے 6 جو ہے نا وہ واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد تانی، تینی، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ جس طرح یہ دونوں مذکر تثنیہ مذکر کے لیے آتے ہیں، یہ دونوں تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اور اولائی اور اولا، یہ جو نا یہ جمع کے لیے آتے ہیں۔ اب جمع میں دونوں برابر ہیں، یعنی مذکر جمع کے لیے بھی اولائی آتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی اولا آتا ہے۔ تو یہ ہے اسماء اشارہ۔ اس کے بعد اسماء موصولہ۔ تو یاد رکھیں، اسماء موصولہ وہ لفظ ہیں جن کا ترجمہ کرتے ہیں جو جس جن جنوں، جو جس جن جنوں۔ جو دیکھو نا، الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو۔ تو یہ ہے اسماء موصولہ، صحیح نا؟ شارٹ کٹ آسان انداز میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، الذی یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اللذانی، اللذینی یہ دونوں تثنیہ کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، تو یہ سارے مذکر کے لیے آتے ہیں۔ اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتان، اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے، اللاتی، اللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے۔ تثنیہ مؤنث کے بھی 2 لفظ آتے ہیں، جمع مؤنث کے بھی۔ من اور ما یہ سب کے لیے آتے ہیں، واحد تثنیہ جمع سب۔ اس کا ترجمہ جو جس جن جنوں، صحیح نا؟ اس طرح کا ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ اسماء اصوات کیا چیز ہے؟ اس کو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے یاد رکھیں، وہ الفاظ جو ہم کسی کی نقل اتارتے ہیں، یا وہ الفاظ جو ہم طبیعتاً کسی طبیعت ہوتی ہے اور جیسے آواز نکل آتے ہیں، اف اف یہ الفاظ نکل آتے ہیں، یا اونٹ کو بٹھانے کے لیے کسی جانور کی نقل اتارنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ اسماء اصوات کہلاتے ہیں۔
اسماء افعال کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیں وہ اسم ہوتے اسم ہیں لیکن ان کا ترجمہ فعل والا ہوتا ہے، ان کو اسماء افعال کہتے ہیں، اور وہ یہ چند ہی ہے، صحیح نا؟ تو اس میں کچھ اسم وہ ہوتے ہیں جن کا ترجمہ فعل ماضی والا ہوتا ہے، ان کو بمعنی فعل ماضی کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں وہ یہ الفاظ ہے 3 اور 3 6 یہ ہے اور 3 یہ، ٹوٹل 9 اسماء افعال ہے۔ اس کے بعد ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف وہ اسم جس میں ظرف والا یعنی کسی زمانے کا معنی پایا جائے یا مکان یعنی جگہ کا معنی پایا جائے، جیسے از جب، اذا جب، متا کب، کیفا کیسے، ایانا کب، اور امسی کل، مز سے، منذ اس کا معنی بھی سے، قد تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے کبھی اور کبھی نہیں، عوض معنی بھی ہرگز نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں کے ترجمے میں آتا ہے، قبل معنی پہلے، بعد معنی بعد، حیث جہاں، اور تحت نیچے، فوقا اوپر، قدام آگے، امام کا معنی بھی آگے ہوتا ہے۔ تو یہ اسماء ظروف کی بھی 2 قسمیں، اوپر والے جو ہیں اس سے زمانے کا معنی معلوم ہوتا ہے، اور نیچے والے جو ہیں جس سے جگہ والا معنی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے اسماء ظروف یہ مبنی ہے کیونکہ یہ غیر متمکن کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اسماء کنایات، کم معنی کتنے، کائین معنی کتنے، کذا معنی اتنے، اور کیتا ایسے، زیتا ایسے۔ تو یہ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو ہم کسی چیز کے بارے میں بولتے ہیں لیکن کنایا کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ظاہر نہیں ہوتا، صحیح نا؟ ظاہر نہیں ہوتا یعنی پوشیدگی اور خفا اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ چند الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی اس میں غیر متمکن کی 7ویں قسم ہے۔ اس کے بعد ہے مرکب بنائی۔ تو مرکب بنائی کے یہ الفاظ 11 سے لے کر 19، 11 12 13 14 اس کا معنی ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی مبنی ہیں اور ان کو 11 سے لے کر 19 تک کے عدد کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ تو اچھا، اب آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ اسم ہیں جو غیر متمکن ہیں اور یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں اسماء میں۔ ان کے علاوہ جو بھی اسم ہوگا وہ کہلائے گا اسم متمکن، اور وہ جو اسم متمکن ہوگا وہ معرب ہوگا۔ تو یہ سبق آپ ذہن نشین کریں، باقی میں مشق بھی آپ کو دے دیتا ہوں، واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، تو آپ اس مشق کو حل کریں، مکمل مشق حل کر کے اس کی جو ہے نا باقاعدہ کاپی پر لکھ کر اور وہ مجھے پھر آپ بھیجیں۔ تو یہ آج کا اہم ترین سبق ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔